اب جو ہے وہ روزمرہ وہ مبتلا بے مسائل میں سے ہمارا مسئلہ وضو، جیسے ہم کم از کم جو ہے وہ دن میں 3 ٹائم انجام دیتے ہیں۔ وضو میں واجب ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے سامنے والے حصے کا مسح کیا جائے، یعنی واجبات وضو جو ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ کیا کرے، چہرہ دھوئے، دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور سر کا مسح اور پیر کا مسح، یہ واجبات وضو ہیں۔ اب ان کو کتنا دھونا ہے، سر کو پورا سر دھو لینا ہے، ہاتھ کو کہاں سے دھونا ہے، بازو سے دھونا ہے یا کونی سے دھونا ہے، مثال کے طور پر مسح جو ہے وہ کہاں کا کرنا ہے۔ چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر کی جگہ سے لے کر جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے۔ صحیح ہے، لمبائی میں کہاں سے لے کر کہاں تک، سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک، تھوڑی یعنی ظاہری جو تھوڑی نظر آ رہی ہے، اندر تک نہیں، ظاہری جو تھوڑی نظر آ رہی ہے وہاں تک، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور یہ جو بیچ کی انگلی ہے اس کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اتنا حصہ دھونا واجب ہے۔ اگر اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، ذرا سا مقدار بھی چھوڑ دی گئی تو وضو باطل ہے۔ لہذا جب فجر کی نماز کے لیے وضو کریں تو دیکھیں کہ صحیح دھل رہا ہے یا نہیں دھل رہا ہے، سوتے میں وضو نہ کریں تو وضو باطل ہے۔ اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر یقین نہ ہو آپ کو کہ آیا چوڑائی میں انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان کا حصہ دھل گیا ہے نہیں دھل گیا ہے تو تھوڑا سا اس طرف سے اور اس طرف سے بھی دھونا ضروری ہے۔ اسی ہاتھ سے اسی طرح ہاتھ سے مزید پانی ڈالنا، ایسا ہی جی مطلب جو تر ہاتھ ہے اسی ہاتھ سے مزید پانی ڈالنا، مزید پانی بھی لے سکتے ہیں، ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالا اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ واجب مقدار نہیں دھلی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اور لے کے ڈال سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ خوب، اگر اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوٹ جائے تو وضو باطل ہے، اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ ضروری حصہ پورا دھل گیا ہے یا نہیں تو یقین کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر سے بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا چہرہ ٹھوڑی کی جانب سے عام انسانوں سے زیادہ لمبا ہو، یعنی اس کا جو چہرہ وغیرہ ہے وہ عام انسان سے لمبا ہے، تو لازم ہے کہ وہ اپنے تمام چہرے کو دھوئے، اور اگر کسی کی پیشانی کے پر بال اگے ہوں یا اس کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہوں تو ضروری ہے کہ عام انسانوں کو دیکھے کہ جہاں سے وہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں وہ بھی اسی جگہ سے عام طریقے سے پیشانی کو دھوئے۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، صحیح نا، اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیچارے کو کہ ابتدا کہاں سے ہے، یہاں سے تھوڑا سا اور اوپر لے جاؤں، پھر تھوڑا سا اور اوپر لے جاؤں، کہاں سے لے جاؤں، تو وہ یہ دیکھے کہ عام انسان کتنا دھوتے ہیں، یعنی ایک عام انسانوں کا چہرہ کس طریقے سے دھویا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے دھو لے، کافی ہے۔ لیکن اگر تھوڑی لمبی ہو، یعنی عام انسانوں سے زیادہ بڑی ہو تھوڑی، تو پوری تھوڑی تک دھونا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ عام انسان کی مثال کہ تھوڑی اگر 2 انچ کم ہے تو وہ 2 انچ چھوڑ دے، یہ نہیں کر سکتا ہے۔ تھوڑی کے معاملے میں پورا تھوڑی وہ دھوئے گا، لیکن اگر سر کی ابتدا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی سر کے بال نہیں ہے اس کے کسی بھی وجہ سے، تو وہ عام انسان جس طریقے سے دھوتے ہیں اسی طریقے سے، یعنی اسی جگہ سے وہ دھوئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص چہرے کے بڑے یا چوڑائی میں اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا انگلیاں بڑی یا ان کے چھوٹے ہونے کے سبب متناسب اور معمول کے مطابق خلقت نہ رکھتا ہو تو ضروری ہے کہ ایسی انگلیاں پیش نظر رکھے جو اس کے چہرے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں، اور اسی طرح کے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی مقدار کو دھوئے۔ یعنی ایک ہے جو مثال کے طور پر جسمانی اعتبار سے وہ اس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے یا ہاتھ زیادہ چھوٹا ہے مثال کے طور پر، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے جو ہم سن و سال ہیں ان کا ہاتھ کتنا ہے، وہ کتنا دھوتے ہیں اتنا ہی وہ دھوئے۔ یعنی ایک شخص کا مثال کے طور پر اس کی عمر بڑی ہے اور چہرہ نارمل ہے لیکن ہاتھ چھوٹا ہے مثال کے طور پر، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میرا تو اتنا سا ہاتھ ہے تو میرے پہ اتنا دھونا ہی خالی واجب ہے، اتنا دھونا واجب نہیں ہے اس کے اوپر، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ہم سن و سال کا ہاتھ کتنا ہے، وہ کتنا دھوتے ہیں اتنا ہی اس کو دھونا واجب ہے۔
خلاصہ یہ کہ چہرے کے سامنے کا پورا حصہ وہ دھوئے گا، صحیح ہے، چاہے اس کا ہاتھ چھوٹا ہو یا ہاتھ اس کا بڑا ہو، جو چہرے کی مقدار ایک بیان کی گئی ہے اس کو دھونا واجب ہے۔ اگر اس بات کا احتمال ہو کہ کسی شخص کی بھووں، آنکھ کے گوشوں اور ہونٹوں میں میل یا کوئی دوسری چیز ہے جو پانی کے ان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، اور اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظر میں درست ہو، تو ضروری ہے کہ وضو سے پہلے تحقیق کر لے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسے دور کر لے۔ احتمال دے رہا ہے، ایک مرتبہ وسواسی شخص ہے، وسواسی شخص کا یہ مسئلہ نہیں ہے جس کو ہر چیز میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے چہرے پہ کچھ لگا تو نہیں ہے، میرے چہرے پہ کچھ رکاوٹ تو نہیں ہے۔ وسواسی شخص کا حکم یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرح عمل کو انجام دے گا، نارمل انسان جیسے عمل انجام دیتے ہیں ویسے ہی وہ عمل انجام دے گا، لیکن وسواس سے ہٹ کر، یعنی یہ نارمل شخص ہے، اس کو احتمال ہو رہا ہے کہ شاید کوئی رکاوٹ موجود ہے، صحیح ہے۔ جیسے یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جب ہماری خواتین ماشاءاللہ سے 3-4 کلو میک اپ تھوپ کے جاتی ہیں کسی بھی پارٹی میں، اور پھر اس کے بعد جب میک اپ وہ دھوتی ہیں تو بہرحال احتمال رہ جاتا ہے کہ شاید کچھ جو ہے وہ جگہ رہ گئی ہیں کہ جہاں پانی پہنچنے میں کیا ہے، رکاوٹ ہے۔ اب یہ ایسا احتمال ہے جو یعنی احتمال عقلائی ہے، یعنی یہ بلا وجہ کا احتمال نہیں ہے، تو پھر ایسی خواتین کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے، یعنی اچھے سے اپنے چہرے کو دیکھے کہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی رکاوٹ نظر آئے تو اس رکاوٹ کو وہ دور کرے، اور پھر اس کے بعد وضو کرے۔ ایک صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر نظر نہ آتی ہو تو بالوں کا دھونا کافی ہے، اور اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ضروری۔ تو اگر جو ہے وہ بالوں کے نیچے سے کھال نظر آ رہی ہے تو کھالوں تک پانی پہنچانا کیا ہے، ضروری ہے۔ گھنی داڑھی ہو مردوں کی تو پھر اس صورت میں کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آیا اس کے چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہے یا نہیں، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ بالوں کو دھوئے اور پانی جلد تک بھی پہنچائے۔ یعنی کسی کی ایسی داڑھی ہے کہ جو نہ گھنی داڑھی شمار ہوتی ہے نہ جو ہے وہ ہلکی داڑھی شمار ہوتی ہے، اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا اس کے چہرے یہ جو بال ہیں، داڑھی کے جو بال ہیں، اس کے نیچے سے جلد نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے دونوں کام کرنا ضروری ہے، یعنی داڑھی کے بالوں کو دھونا بھی ضروری ہے اور جلد تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ناک کے اندرونی حصے، ہونٹوں اور آنکھوں کے ان حصوں کو جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو واجب ہے کہ ان اعضاء کا کچھ اضافی حصہ بھی دھو لے تاکہ اسے یقین ہو جائے۔ اور جس شخص کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اس نے جو وضو کیا ہے اس میں ضروری حصے دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں نہ جانتا ہو، تو اس وضو سے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا نہیں لکھا، غلط لکھا۔ ہاں ضروری نہیں، اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ ضروری نہیں، بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مس پرنٹنگ ہو گئی ہے اسی لیے۔ آپ کے میں نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے لکھا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں لکھا ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہی ہوں مس یعنی پرنٹنگ ہوئی ہے صحیح یہاں پر۔ لکھا۔ تو اس کا مطلب صحیح لکھا ہوگا سر، یہ صحیح جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن نہیں ہے، اور ہے۔ اور بھی مسئلوں میں ہے نا یہ، جیسے ہم نے جو پڑھے ہیں ان میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہوا ہے، کوئی شک ہوا ہے یا کچھ ہے تو وہ نہیں، نماز تو آپ کو پڑھے گی۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، میں دوسرے اعتبار سے سوچ رہا ہوں، بہرحال اس کو میں کنفرم کر دوں گا اگلی کلاس میں، ٹھیک ہے سر، 241۔ بلکہ ایسا نہ ہو کہ اگلی کلاس تک میں زندہ نہ رہوں، اللہ نہ آپ کو صحت تو ابھی میں اس کو جو ہے کنفرم کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوب، مسئلہ جو ہے وہ یہی شروع ہو رہا ہے کہ آنکھ کے وہ حصے
اور ناک کا اندرونی حصہ جو کہ اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے ان کو دھونا ضروری نہیں ہے. آنکھ کا وہ حصہ جو بند کرنے پر نظر نہیں آتا ہے وہ اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے, ان کو وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آیا میں نے اتنا حصہ دھو لیا ہے کہ جتنا حصہ مجھے دھونا ضروری تھا, یعنی چہرے کا جتنا حصہ مجھے دھونا ضروری تھا وہ میں نے دھو لیا یا نہیں دھویا, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا اضافی حصہ بھی دھو لے. مثلا ناک کا اضافی حصہ جو ہے وہ اگرچہ ناک کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے, یعنی واجب نہیں ہے, ناک کے اندر کا حصہ دھونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ناک کا وہ حصہ جو دھونا ضروری تھا وہ دھویا یا نہیں دھویا, تو تھوڑا سا پانی اندر بھی انسان ڈال سکتا ہے. یہ سمپل سا مسئلہ ہے. اس کے بعد کا جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک شخص کو شک ہو رہا ہے, یعنی وہ وضو کر چکا ہے اور وضو کے بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ آیا کیفیت معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے وضو انجام دیا. یعنی آپ سوچئے کہ ایک شخص ہے کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے سخت سردیوں میں, وہ آدھا سو رہا ہے اور آدھا جاگ رہا ہے, صحیح ہے. اس عالم میں اس نے مثال کے طور پر وضو انجام دیا. اب اس کو یہی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ آیا جتنا حصہ دھونا ضروری تھا میں نے اتنا حصہ دھویا یا نہیں دھویا, یعنی معلوم نہیں ہے کہ صحیح سے میں نے چہرہ دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا, یا ہاتھوں کو کلائیوں سے لے کر مثال کے طور پر ہاتھ کی انگلیوں تک میں نے صحیح دھویا یا نہیں دھویا تھا. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وضو کے ساتھ اس نے جو نماز پڑھ لی ہے وہ نماز تو اس کی صحیح ہے. بعد کی نمازوں کے لیے کیا کرے, آیا اس وضو سے وہ دوسری نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری نمازوں کے لیے بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے. خوب یہ مسئلہ اس کو رہنے دیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو دیکھتے ہیں. خوب ضروری ہے کہ ہاتھوں کو اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے. احتیاط لازم کی بنا پر ہاتھوں کو اور چہرے کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے, یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک, ایسے الٹا پانی نہ مارے, صحیح. اسی طریقے سے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوہنی سے لے کر کوہنی سے شروع کرے, الٹا نہیں دھوئے. یہ حکم احتیاط لازم کی بنا پر ہے. اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھو جائیں تو وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اگر ہتھیلی پانی سے تر کر کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیری جائے اور ہاتھ میں اتنی تری ہو کہ اسے پھیرنے سے پورے چہرے اور ہاتھوں پر پانی پہنچ جائے تو کافی ہے. یعنی پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے, صحیح. آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے, لیکن دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, باقاعدہ پانی بہنا, یعنی اتنا پانی ڈالے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے, بہے. لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اگر چہرے یعنی ہتھیلی کو پانی سے تر کرے اور چہرے کو اسی تر ہتھیلی کو چہرے پر پھیرے یا ہاتھوں پر پھیرے اور اس کی وجہ سے جتنا دھونا ضروری ہے اتنا وہ گیلا ہو جائے تو یہ کافی ہے. ان پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے. چہرہ دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ اور پھر بائیں ہاتھ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک دھونا ضروری ہے. اگر انسان کو یقین نہ ہو کہ کوہنی کو پوری طرح دھو لیا ہے تو یقین حاصل کرنے کے لیے کوہنی سے اوپر کا کچھ حصہ دھونا بھی ضروری ہے, صحیح. یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آیا وہ جو واجب مقدار ہے وہ دھو لیے یا نہیں دھو لیے, تو کوہنی سے تھوڑے سے اوپر کا حصہ دھوئے. جس شخص نے چہرہ دھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک دھویا ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں کے سروں تک دھوئے. یعنی مستحبات پہ اس نے عمل کیا, مثال کے طور پر کہ پہلے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھویا اس نے, تو اب جب وہ واجب ہاتھ کو دھوئے گا, یعنی ہاتھوں کو جو دھونا واجب ہے اس میں فقط یہ نہیں کر سکتا کہ کلائی تک دھوئے, اور یہ کیا ہے کہ کلائی تک تو دھل چکے ہیں, بلکہ پورا انگلیوں کے سرے تک دھونا ضروری ہے. اگر وہ صرف کلائی کے جوڑ تک دھوئے گا تو اس کا وضو باطل ہے. وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب, دوسری دفعہ دھونا مستحب, تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے. ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پانی پورے چہرے یا ہاتھ پر پہنچ جائے. یعنی وضو کی نیت سے اگر کوئی شخص اپنا چہرہ دھو رہا ہے یا ہاتھ دھو رہا ہے اور پوری طریقے سے وہ پانی جتنا دھونا چاہیے اتنا ہر جگہ پر پانی پہنچ گیا, یہ خود بخود ایک کاؤنٹ ہو جائے گا. اب اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں پھر اس کے بعد میں دوسری مرتبہ دھوتا ہوں. آپ چاہے نیت کریں یا نہیں کریں, آپ نے اگر وضو کی نیت سے اتنا پانی ڈالا ہے اپنے چہرے پر یا ہاتھ پر کہ جس کی وجہ سے
آپ کا پورا چہرہ پورا ہاتھ دھل چکا ہے تو یہ خود بخود ایک کاؤنٹ ہو جائے گا. اور احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی اتنا ڈالے کہ اب احتیاط کے لیے یعنی اچھی طریقے سے جتنا دھلنا چاہیے اتنا دھل گیا، احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی ہو تو یہ ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا. لہٰذا اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈالے تاکہ پانی تمام مقامات تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 10 بار جو انہوں نے لکھا ہے اس کا یا تو اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ 10 بار یعنی وہ تمام ان مقامات تک نہیں پہنچ رہا ہے پانی. ایک مرتبہ ڈالا مثال کے طور پر چہرے کا تھوڑا حصہ دھلا، پھر دوسری مرتبہ ڈالا، پھر چہرے کا تھوڑا سا حصہ دھلا، پھر تیسری مرتبہ ڈالا، یہ شمار ہو رہا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر 10 مرتبہ ڈالا اور چوتھی دفعہ میں ہی پورا حصہ دھل چکا ہے تو چوتھی دفعہ میں وہ ایک شمار ہو جائے گا اس کا. اب جب وہ دوبارہ ڈال رہا ہے اور دوبارہ پھر اتنا حصہ دھل گیا تو 2 خود بخود شمار ہو جائیں گے مثال کے طور پر. اب جب وہ 9ویں دفعہ ڈالے گا تو یہ باطل ہو جائے گا، اب نہیں ڈال سکتا ہے وہ پانی. صحیح ہے. اور جب تک وضو کرنے یا چہرہ دھونے کی نیت نہ کرے پہلی بار دھونا شمار نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ یہاں پر یا تو مس پرنٹنگ ہے یا اشتباہ ہے. یہاں پر نیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ کا دھونا اس میں نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نیت کریں گے تو پہلی مرتبہ ہوگا، نیت نہیں کریں گے تو پہلی مرتبہ نہیں ہوگا. نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. بس آپ نے اتنی مرتبہ پانی ڈالا کہ اچھی طریقے سے وہ دھل گیا، یہ خود بخود کیا ہو گیا، ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا. جیسے کہ منہاج الصالحین میں آیت اللہ سستانی کی جو عربی کی کتاب ہے منہاج الصالحین فتاوی کی، اس میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. لیکن سر یہ مسپرنٹ تو نہیں لگ رہا ہے، تو بہت کلیئر باتیں لکھی ہوئی ہیں والی نا. ہاں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ یہاں پہ درست نہیں ہے. منہاج الصالحین کو آپ رجوع کریں، اگر آپ کو عربی آتی ہے یا کسی عالم سے لے جا کر پوچھیں منہاج الصالحین سے، تو اس میں یعنی باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ بس نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا دھل گیا کہ ایک یعنی تمام مقامات تک پانی پہنچ گیا، وہ ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو جائے گا. اگلا مسئلہ، دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس طریقے سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہے. یعنی کوئی نیا پانی اب آپ نہیں لے سکتے مسح کے لیے. جیسے آپ نے الٹا ہاتھ دھویا، اب الٹے ہاتھ دھونے کے بعد کوئی نیا پانی نہیں لے سکتے. وضو کی جو طریقہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اسی طریقے سے آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو پیروں کا مسح کرنا ہے. طریق کم ہے تو چہرے سے کہیں اور جگہ سے جی اس صورت میں لے سکتے ہیں. اور احتیاط مستحب ہے کہ مسح دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے کیا جائے اور اوپر سے نیچے کی طرف کیا جائے. مسح میں جو ہے وہ یہ شرط نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کیا جائے، آپ زگ زیگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا. اب عام طور پہ ہم یوں کرتے ہیں مسح، صحیح ہے. کوئی اگر یوں کرنا چاہے، اس کا دل چاہ رہا ہے وہ یوں کرنا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. وہ ترچھا کرنا چاہے وہ ترچھا بھی کر سکتا ہے. یوں کر کے ایسے زگ زیگ بنانا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. جی وہ مسئلہ آ رہا ہے آگے. بہرحال اوپر سے نیچے تک مسح کرنا ضروری نہیں ہے، الٹا بھی آپ کر سکتے ہیں. ہاں الٹا بھی لے آ سکتے ہیں، ہاں لیکن صرف یوں لے جانا ہے. صحیح ہے. ایسے کر کے یا ایسے لائیں یا ایسے لائیں، یا اوپر لے جائیں یا نیچے لے جائیں. اوپر سے نیچے کرنا، دائیں سے بائیں کرنا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن احتیاط مستحب ہے کہ یعنی نارمل جو انسانوں کی طرح کرے مسح جیسے کرتے ہیں. نہیں وہ اگر بال زیادہ ہوں تو پھر پہنچنا چاہیے. آئے گا مسئلہ، آئے گا ابھی آگے مسئلہ آ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں یہاں سے مائک پہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ آئے گا، آگے آئے گا مسئلہ. سر کاٹ دیں گے وہ کوئی بات. صحیح.
سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے کہ جہاں مسح کرنا چاہیے. اس حصے میں جہاں بھی اور جس انداز سے بھی مسح کریں کافی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, جس انداز سے بھی کریں جیسا آپ کا دل چاہے. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کرے. جو ہمارے سر کے 4 حصے ہیں, 4 حصے کون سے ہیں؟ ایک حصہ یہ, ایک یہ اور ایک یہ, 4 حصے. سامنے والا حصہ جو پیشانی سے ملا ہوا ہے یعنی اتنا حصہ یہ والا, اس حصے میں آپ کو مسح کرنا ہے. صحیح. اس حصے میں آپ نے ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا ہلا دیا, ختم, مسح ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فٹا لے کر کھڑی رہے یہاں پر کہ مسح کے بعد 4 انچ تک لانا, یہاں تک جب تک نہیں آئے جب تک نہیں ہو, یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے رکھا ہاتھ, تھوڑا سا یوں ہلایا, بس مسح ہو گیا. اگرچہ کہ احتیاط مستحب یہ کہ 1 انگلی کے برابر کھینچے. 1 انگلی سے بھی آپ کوئی ایسے کرنا چاہے مسح ہو جائے گا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ 3 انگلی سے کریں گے تو احتیاط مستحب کی بنا پر ہے. درست ہے. ہاتھ کے اندر والے حصے سے مسح ہوگا, باہر والے حصے سے مسح ایسے نہیں ہوگا, کھڑا مسح یوں. ہاں, اندر والے حصے سے آپ کو مسح کرنا ہے, اندرونی حصے سے, ہاتھ کے اندرونی حصے سے. صحیح. ضروری نہیں ہے لٹانا, آپ ایسے کریں کوئی مسئلہ نہیں. انگلیاں لگانا بھی ضروری نہیں ہے, آپ کو یہ مسح کر دو ایسے کریں مسح, یہ بھی ہو جائے گا. ہاں, ایسے نہیں کرنا ہے. تو اس سے پہن لو ماما. خوب. اگرچہ کہ احتیاط مستحب ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ انسان مسح کرے. یہ ضروری نہیں کہ سر کا مسح جلد پر کیا جائے, جس پہ آپ لڑ جھگڑ رہی تھیں. یہ ضروری نہیں کہ سر کا مسح جلد پر کیا جائے, بلکہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر کرنا بھی درست ہے. لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہوں کہ مثلا اگر کنگھا کرے تو چہرے پر آ گریں یا سر کے کسی دوسرے حصے تک جا پہنچیں تو ضروری ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں پر مسح کرے. جیسے خواتین کا مسئلہ ہے, خواتین کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ. خوب. تو خواتین کو کیا کرنا ہے, ان کو پھر مانگ نکالنی پڑے گی. درست ہے. اور جو بال کی جڑ ہے وہاں پر ان کو مسح کرنا ہوگا. یعنی خواتین بھی اس میں شامل ہیں, اور وہ افراد یعنی وہ مرد حضرات بھی جو لمبے بال رکھنے کے شوقین ہیں, یعنی جن کے بال اتنے لمبے ہیں کہ اگر وہ کنگھا کریں تو ایک طرف کے بال دوسری طرف آ جاتے ہیں یا سامنے چہرے پر گر جاتے ہیں. اگر اتنے لمبے بال ہیں ان کے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے, یعنی ان کو مسح کہاں کرنا پڑے گا, سر کے بالوں کی جڑ میں. یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کبھی تو بتایا آپ کو زیگ زیگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں سائڈ میں ضروری سینٹر میں ہی کریں. ہاں, ضروری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اتنے حصے میں, سر کے اتنے حصے میں, یہ جو اتنا حصہ ہے یہاں پر آپ مسح کسی بھی انداز میں کر سکتے ہیں. اور اگر وہ چہرے پر آ گرنے والے یا دوسرے حصوں کے بالوں کو سر کے اگلے حصے میں جمع کر کے ان پر مسح کرے تو ایسا مسح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. یعنی اگر وہ اپنے بالوں پر مسح کرے گا, یعنی جس کے اتنے لمبے بال ہیں اور وہ بالوں پہ مسح کر رہا ہے تو اس کا مسح کیا ہے, باطل ہے. سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس طرح سے جو ہاتھوں میں باقی ہو, پاؤں کی کسی ایک انگلی کے سرے سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے. میں عوامہ اتار سکتا تھا لیکن یہ نہیں بتا سکتا ہوں, آپ کو ایسے ہی سمجھنا پڑے گا. آپ کو جو پاؤں کا مسح ہے, پورے پاؤں کا مسح کرنا ضروری نہیں ہے, اگرچہ کہ مستحب ہے, صحیح ہے, پورے پاؤں کا مسح کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک انگلی سے مثال کے طور پر اور پاؤں کی ایک انگلی پہ رکھا اور وہ انگلی کھینچ دی آپ نے کہاں تک, ٹخنے تک, جی, تو یہ بھی کافی ہے. یہ بھی کیا ہے, کافی ہے, واجب ادا ہو جائے. ایک انگلی صرف ایک انگلی, یہاں سے لے کے پھر اس کے, ہاں, وہ ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. عبارت کو غور سے سنیں. سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس طرح سے جو ہاتھوں میں باقی ہو, پاؤں کی کسی ایک انگلی سے, 5 انگلیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے, کسی بھی ایک انگلی سے, صحیح, چاہے انگوٹھے سے یا دوسری 4 انگلیوں میں سے, کسی بھی ایک انگلی کے سرے سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک
جو پاؤں کا جوڑ ہے آخری رکھنا وہاں تک، جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کے اوپر ابھار تک مسح کرنا کافی نہیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کے اوپر ابھار تک مسح کرنا یعنی صرف جو ابری ہوئی ہڈی ہے صرف وہاں تک لا کے چھوڑ دے، یہ کافی نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی اس کو لانا پڑے گا۔ جو جوڑ ہے صحیح نہیں، ایک آپ کے پاؤں کا ایک ابری حصہ ہے، یہ والا حصہ یہاں تک لا کے چھوڑنا ضروری کافی نہیں ہے، باطل ہو جائے گا وضو، بلکہ اوپر تک جوڑ تک لے کر آئے۔ خوب ضروری نہیں ہے، سرے سے جو بھی پاؤں کا سرا شمار ہوتا ہے، انگلی کا سرا شمار ہوتا ہے، وہاں سے لینا ضروری ہے، وہاں سے لے کر اور جوڑ تک، پاؤں کے جوڑ تک۔ ابھار تک مسح کرنا کافی نہیں ہے، اور احتیاط مصحف یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کرے۔ صحیح ہے، اگر اسے کینچی بھی بنا سکتا ہے، وہ ایسے کر کے بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاط مصحف ہے کہ انسانوں کی طرح کرے، سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا مسح اور الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا مسح۔ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں جی آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا وضو۔ پاؤں پر مسح چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، جتنا بھی ہو یعنی ایک انگلی سے بھی آپ کر لیں گے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیاں انگلی کی چوڑائی کے برابر ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کے پورے اوپری حصے سے مسح پوری ہتھیلی سے کیا جائے۔ صحیح ہے، ہاتھ کے پورے حصے سے مسح کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھے اور پھر اوپر سے پاؤں کے اوپر کھینچے، بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پورا ہاتھ پاؤں پر رکھے اور تھوڑا سا کھینچ دے، جیسے ہم نے سر کے مسح میں بیان کیا۔ صحیح ہے، سر کے مسح میں آپ کیا کرتے ہیں، عام طور پہ ہم جو مسح کرتے ہیں پورا ایسے یوں کر کے ایسے لے کر آتے ہیں۔ صحیح، یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ نے یوں رکھا تھوڑا سا یوں کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے پیر میں ہم کیا کرتے ہیں، یوں ایسے رکھتے ہیں اور پورا یوں ماشاءاللہ سے کھینچ کے لے کے آتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے یوں رکھا ہاتھ تھوڑا سا یوں کیا بس ہو گیا۔ صحیح ہے، مسح سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے، اور ہاتھ کو ساکن رکھے یا سر یا پاؤں کو اس پر چلائے تو کیا ہے، باطل ہے۔ یعنی ہاتھ کو اپنے کھینچنا ہے، سر کو نہیں ہلانا ہے، پاؤں کو نہیں ہلانا ہے، یعنی ہاتھ سے مسح کرنا ہے، نہ یہ کہ سر سے آپ مسح کریں، الٹا کریں کام، سر سے مسح کریں ہاتھ کا، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، ہاتھ سے مسح کرنا ہے سر کا اور پیر کا۔ تو آپ نے سر اور پیر کو حرکت نہیں دینی ہے، بلکہ سر کو نہیں، ہاتھ کو دینی ہے۔ اگر ہاتھ کو ساکن رکھے اور سر یا پاؤں کو اس پر چلائے تو باطل ہے، لیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سر اور پاؤں معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، معمولی سی حرکت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس جگہ کا مسح کرنا ضروری ہو وہ خشک ہو، اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے۔ خشک ہونا ضروری ہے، سر بھی اور پاؤں بھی، سر اور پاؤں دونوں خشک ہونا ضروری ہے۔ چہرہ بھی نا کہ کوئی نہیں، چہرہ خشک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے چہرہ دھویا مثال کے طور پر اور اس کے اوپر ہی آپ نے وضو کرنا شروع کر دیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ صرف مسح میں سر جی بالکل خشک سے مراد یہ کہ اتنا ہو کہ جو مسح کی تری ہے وہ ظاہر ہو۔ صحیح ہے، یعنی اگر آپ ابھی پیر دھو کے آئی ہیں مثال کے طور پر 5-10 منٹ گزرے ہیں تو اس میں کچھ نمی باقی رہتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر مسح کریں تو مسح کی تری دکھائی دیتی ہے یا اثر آتی نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو اتنا کافی ہے۔ بالکل خشک ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اوون میں ڈالیں۔ خوب، جس جگہ مسح کرنا ہو ضروری ہے کہ وہ خشک ہو، اور اگر اچھا یہ ہو گیا نہیں ہوا، اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے، لیکن اگر اس پر نمی ہو یا تری اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی تری سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا۔ اگر مسح کرنے کے لیے ہاتھ پر اس طرح سے تری باقی نہ رہی ہو کہ کونی سے لے کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے تک خشک ہو چکے ہوں
تو اسے دوسرے پانی سے تر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اپنی داڑھی کی تری لے اور اس سے مسح کرے، اور داڑھی کے علاوہ اور کسی جگہ سے تری لے کر مسح کرنا محل اشکال ہے۔ اور کیا کیا کرے؟ صحیح نا، عورت یہ کرے کہ دوبارہ وضو کرے۔ خوب، ہاتھ کی تری خشک ہو گئی ہے، صحیح ہے، یعنی پورے یہاں سے لے کر یہاں تک پورے ہاتھ کی تری خشک ہو گئی ہے، لیکن اگر صرف یہاں کی اس حصے کی تری خشک ہوئی ہے، یہ تری باقی ہے، یہاں سے مسح ہو سکتا ہے، یہاں سے لے سکتے ہیں سر؟ ہاں یہاں سے مسح بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، تو ایسے کرے گا، یہاں اس حصے کو پھیرے گا اپنے ہاتھ پر، سر پر یا پیر پر، ہاتھ گیلا ہے، درست ہے۔ اور اگر یہاں کی بھی تری خشک ہو گئی ہے، صحیح، یہاں سے لے کر یہاں تک پورے ہاتھ کی تری خشک ہو گئی، تو مرد حضرات کیا کریں گے؟ ایڈوانٹیج ان کو داڑھی سے لیں گے، داڑھی کے علاوہ اور کہیں سے نہیں لے سکتے۔ خوب، 3 مسئلے باقی رہ گئے۔ اگر ہتھیلی کی تری صرف سر کے مسح کے لیے کافی ہو تو احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اسی طرح سے کرے اور پاؤں کے مسح کے لیے اپنی داڑھی سے تری حاصل کرے۔ اتنی تری کہ اس سے فقط ایک مسح ہو سکتا ہے، تو سر کا مسح کرے گا، پاؤں کے مسح کے لیے داڑھی سے لے گا تری۔ موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے، صحیح ہے، جیسے ہماری کچھ خواتین پتہ نہیں یہاں پہ ہے نہیں ہے، بہرحال مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنے باریک موزے پہنتی ہیں، وہ اسکن والے موزے ہوتے ہیں، آیا اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ کہ نہیں کر سکتے، باطل ہے۔ موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے، ہاں اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے نہ اتارے جا سکیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ موزے اور جوتے پر مسح کرے اور تیمم بھی کرے۔ تقیہ کی صورت میں موزے اور جوتے پر مسح کرنا کافی ہے۔ تقیہ کے عالم میں ایسی جگہ پر ہے جہاں سارے وہابی مثال کے طور پر مار دیں گے، اس کو پتہ چل گیا کہ شیعہ ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ ان کے ہاں موزے پر جوتے پر مسح ہو سکتا ہے، تو تقیہ کی صورت میں موزے اور جوتے پر مسح کرنا کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اتنی سخت سردی ہے کہ موزہ اتارا تو پاؤں جم جائے گا مثال کے طور پر، منجمد ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہے، موزے پر بھی مسح کرے اور کیا کرے، تیمم بھی کرے۔ اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو اور مسح کرنے کے لیے اسے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو، زخم وغیرہ لگ گیا مثال کے طور پر، چوٹ لگ گئی ہے، کچھ بھی ہے، اور مسح کے لیے اس کو دھویا بھی نہیں جا سکتا ہے، ایسا نجس ہو گیا ہے کہ آپ اس کو دھو نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی مجبوری ہے بھارت نہیں دھو سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تیمم کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔